سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گنتی ہم سے نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے، اتنی نعمتیں ہیں۔ اور پھر ہر ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر زندگی ہماری قائم ہے سانس لینے پر۔ سانس لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اب سانس ایک بار تو لیا نہیں جاتا، ہر بار سانس کا اندر جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا یہ نعمت ہے۔ اب یہ کتنی نعمتیں ہو گئیں، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی سانس کا اندر جانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، سانس کا باہر نکلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر ہم نے سانس لیا، اندر جا کر وہ رک گیا، ہوا باہر نہیں آئی، تو پھر انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے باقی نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، کچھ نظر آنے والی، کچھ نظر نہ آنے والی، کچھ ظاہری نعمتیں، کچھ باطنی نعمتیں، کچھ جسمانی نعمتیں، کچھ روحانی نعمتیں، ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیا کی زندگی جس طرح ہم گزارتے ہیں، تو دنیا کی زندگی جانور بھی گزارتے ہیں، وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے دوڑتے ہیں، اور اپنا وقت پورا کر کے وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں جیسے ہم نے چلے جانا ہے۔ تو ہمیں ایک خاص منزل تک پہنچنا ہے، ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ ہم نے ایک خاص منزل کو پانا ہے، منزل کو حاصل کرنا ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں راستہ چاہیے، اور وہ جو راستہ ہے اس راستے کے دکھانے والے پروردگار عالم ہیں، اور راستے دکھانے کے لیے لفظ ہدایت کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی سوال کرتا ہے، اللہ مجھے ہدایت عطا کر دیجئے، یعنی میری رہنمائی فرما دیجئے، مجھے چلا دیجئے اس راستے پر، مجھے استقامت عطا کر دیجئے اس راستے پر، اور مجھے پہنچا دیجئے اپنی منزل مقصود تک۔ تو ہماری چونکہ خاص منزل ہے اور اس منزل تک ہم نے پہنچنا ہے، تو پہنچنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ہدایت کی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جسم عطا کیا، اور پھر جسم کو مختلف قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور اللہ رب العزت نے مختلف اعضاء میں مختلف قوتوں کو رکھا ہے۔ آنکھوں میں دیکھنے کی قوت رکھی ہے، کانوں میں سننے کی قوت رکھی ہے، زبان میں گویائی کی قوت رکھی ہے، تو یہ قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو اب ہمیں ایسی ہدایت چاہیے کہ وہ ہدایت ہمارے ان اعضاء کو بھی حاصل ہو، تاکہ یہ اعضاء بھی ہماری رہنمائی کریں اس راستے کی طرف۔ منزل مقصود تک پہنچنے میں یہ اعضاء ہمارے جسم کے یہ بھی ہمارے معاون بنے، یعنی ہماری آنکھ وہ دیکھے کہ جس کے دیکھنے سے ہماری آخرت خراب نہ ہوتی ہو، ہمارے کان وہ سنیں کہ جن کے سننے سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہو، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، ہماری زبان وہ بولے کہ جس کے ذریعے سے خیر کی بات ہی نکلے، جو دوسروں کے لیے بھی خیر کا باعث ہو، اپنے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ عقل و شعور، فکر کی جو طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ غور و فکر اور غور و تدبر ہماری عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کے بارے میں ہو جو ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بننے والی ہو۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ہدایت مکمل طور پہ چاہیے۔ تو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور ہدایت کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن حکیم اور باقی صحائف انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے، جو ہمیں ہدایت سمجھانے کے لیے آئی ہیں دنیا میں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں ہوں گے تو وہاں پر ان کی زبانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوگی، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے، اور کچھ اس انداز سے کہ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ جیسے پہلے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے، باقی ہدایت کا راستہ دکھانے والے اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں، ہدایت سمجھانے والے بھیجتے رہے ہیں، لیکن ہدایت دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اہل جنت جنت میں یہ کہیں گے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الذی، جس نے، ہدانا لہذا، اس طرف ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی، یعنی ہمیں اس راستے پر چلایا تھا، ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھا تھا، اور ہمیں اسی راستے کے ذریعے سے ہی منزل مقصود تک پہنچایا۔ اگر ہمارے پروردگار رہنمائی نہ فرماتے، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، تو ہم کبھی بھی منزل تک نہ پہنچ سکتے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا نہ فرماتے تو ہم پہنچنے والے نہیں تھے منزل تک، ہم مقصود کو نہیں پا سکتے تھے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا نہ فرماتے تو ہمارے پروردگار نے ہی ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی، اور ہدایت ملتی ہے مانگنے سے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت وہ ہدایت ہے، اور یہ مجھ سے مانگو، اور ایک بار نہیں، بار بار مجھ سے طلب کرو، بار بار مجھ سے مانگو۔ تو اس لیے ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی اور ہم سے کرائی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر ایک نقطہ میں اور بھی عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، یعنی نماز آدھی بندے کے لیے ہے، آدھی میرے لیے، تقسیم کر دیا۔ اب پروردگار عالم کی تقسیم دیکھیے ذرا، قرآن حکیم کا اعجاز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا، اور نماز سے مراد سورۃ فاتحہ ہے، کیونکہ دعا اسی میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس کی تقسیم کو دیکھیں کہ درمیان میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ جملے ہیں دو جو بندے اور پروردگار عالم کے درمیان مشترک ہیں۔ عبادت بندہ کرتا ہے اور مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ تو جو تقسیم کیا اس کو اگر دیکھا جائے تو جو پہلا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، تو اس کے حروف جو ہیں وہ 63 ہیں۔ اور جو بعد والا حصہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو جو حصہ بندے کی طرف منسوب کیا گیا اس کے حروف بھی 63 ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تقسیم کیا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، اور وہ تقسیم کیسی ہوئی کہ اس طرف بھی 63 حروف ہیں، اس طرف بھی 63 حروف ہیں، ایک حروف کو بھی درمیان سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے تو پورا پورا اور برابر برابر حروف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرمایا ہے۔ تو ہدایت مانگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔
ہمیں ہدایت دے دیجئے۔ اب ہدایت تو ہے کس طرف، چلنا کہاں ہے، تو اللہ اس کے لیے ہمیں صراط مستقیم عطا کر دیجئے۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، اور مستقیم کہتے ہیں سیدھا، سیدھا راستہ، یعنی ایسا راستہ ہو کہ جو ٹیڑھا نہ ہو بلکہ سیدھا ہو، جو دور نہ ہو بلکہ قریب ہو، دشوار گزار نہ ہو بلکہ آسان ہو، ایسا راستہ ہو جس میں خطرات نہ ہو، جس میں ڈاکوؤں کے ڈاکے ڈالے جانے کا خطرہ نہ ہو، جس میں چوری کا خطرہ بھی نہ ہو، جس راستے میں کوئی ڈرانے والا خوفزدہ کرنے والا بھی نہ ہو، ایسا راستہ جو ہر طرح سے پرامن بھی ہو، محفوظ بھی ہو، اور اللہ و آپ تک پہنچنے والا بھی ہو اور آسان بھی ہو، ایسے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو، قریب ہو، مشکلات نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، خوف اور ڈر نہ ہو، جس میں ڈاکے اور چوری کا خطرہ نہ ہو، تو وہ راستہ کون سا راستہ؟ تو فرمایا کہ وہ راستہ صراط مستقیم ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جو بندے کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ اور یہی وہ صراط مستقیم ہے کہ جس کی طرف سارے انبیاء علیہ السلام نے دعوت بھی دی ہے، اور وہ خود بھی اسی سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، وہ خود بھی اسی راستے پر چلے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے تقریر فرماتے ہیں، اور تقریر کرتے ہوئے اپنی قوم سے فرماتے ہیں، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں۔ یہاں پر صفت ربوبیت کو بیان کیا ہے، جیسے پہلے گزر چکا ہے کہ یہ ایک جامع صفت ہے پروردگار عالم کی، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے صفت رب کے اندر۔ تو فرمایا ان اللہ ربی، بے شک اللہ تبارک و تعالی میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، یعنی رب وہ ہیں جنہوں نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، وہ ذات ہے جنہوں نے قطرے سے ہمیں جسم عطا کیا، دھڑکتا ہوا دل دیا، بولتی ہوئی زبان دی، دیکھتی ہوئی آنکھیں عطا کی، سننے والے کان دیے، سوچنے والا غور و تدبر کرنے والا دماغ عطا کیا، چلنے والے پاؤں دیے، پکڑنے والے ہاتھ دیے، یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، وہ رب کہلاتا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے کبھی بچپن میں رکھا، اور بچپن کو پھر لڑکپن سے بدلا، لڑکپن کو پھر جوانی سے بدلا، اور پوری قوتیں عطا فرمائیں، پوری طاقتیں عطا فرمائیں، وہ رب ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ تو فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی ربی میرا بھی رب ہے، وربکم اور تمہارا بھی۔ تو آگے کرنا کیا ہے؟ فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو۔ عبادت کے ضمن میں ایاک نعبد کا جب درس تھا تو اس میں عرض کیا تھا کہ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ پوری اطاعت کا نام ہے، فرما برداری، یعنی تین معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عبادت کا۔ وہ عرض کیا تھا میں نے کہ پرستش کرنا، پوجا اور پرستش کرنا، اور دوسرا فرما برداری اور اطاعت کرنا، اور تیسرا غلامی اور بندگی کا دم بھرنا، یہ تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ جب رب ہمارے وہی ہیں تو فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، یعنی جھکو بھی اس ذات کے آگے، مانگو بھی اسی ذات سے، فرما برداری بھی اس ذات کی کرو، حکم بھی اسی ذات کا مانو، اور غلامی بھی اور بندگی بھی اسی ذات کی اختیار کرو، اور دست سوال بھی اسی کے سامنے دراز کرو۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور میرا بھی وہی پروردگار ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم سمجھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ اسی طرح سورۃ انعام میں، سورۃ انعام آیت نمبر 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، یکجا 18 انبیاء علیہ السلام کے اسماء بیان کیے، ان کے نام بیان فرمائے، اور پھر ان سب کے نام لے کر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہیں ہدیناہم، ہم نے ہدایت دی ان کو، یعنی ان سب کو ہدایت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دی ہے،
کس طرف؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہم نے ہدایت دی۔ تو انبیاء علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہ بھی صراط مستقیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، مجدد الانبیاء ہیں، ہزاروں انبیاء علیہ السلام ان کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری آزمائشوں سے اور امتحانات سے بھی گزرنا پڑا تھا دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام بھی بہت بڑا دیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے چن لیا ابراہیم کو، انتخاب بھی ہم نے کیا، اور فرمایا وہداہ، اور ہدایت دی ان کو، کس طرف؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جس راستے پر چلے وہ راستہ صراط مستقیم ہے، اور اس راستے پر کس نے چلایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس راستے پر ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے چلایا۔ اسی طریقے سے دیکھا جائے تو حضرت ہود علیہ السلام، بلکہ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صراط مستقیم پہ چلے۔ 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو ہم نے صراط مستقیم پہ چلایا۔ تو جب یہ سارے صراط مستقیم پر چلے تو ہمارے پیغمبر جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو رحمت کائنات ہیں، ان کا راستہ کون سا تھا؟ وہ کس راستے پر چلنے والے تھے؟ تو قرآن حکیم بتاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں میرے محبوب، اور آپ بھی صراط مستقیم پہ ہیں، تو آپ کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بندہ یہاں پر سوال کر سکتا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم تو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہمیں اس راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیجئے، ہم نے ہدایت طلب کی ہے، ہدایت کا ہم نے سوال کیا ہے، اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دیجئے جو راستہ آپ تک آنے والا ہو، جو ہمیں آپ تک پہنچا دے۔ اللہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر ذرا قرآن حکیم میں دیکھ لو، سورۃ ہود آیت نمبر 56۔ حضرت ہود علیہ السلام ایک لمبی تقریر فرماتے ہیں اپنی قوم کے سامنے، ان کو دعوت بھی دیتے ہیں، اور ان کے جو اعتراضات تھے ان کا جواب بھی دیتے ہیں، توحید کا پیغام بھی ان کو سناتے ہیں، اور یہ سب کچھ سنانے کے بعد آخر میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی تقریر کو ان الفاظ پہ ختم کرتے ہیں کہ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پہ ہے۔ اے میرے بندو، تم نے مجھ سے ملنا ہے، مجھ سے ملاقات کرنی ہے، تو تم آؤ، صراط مستقیم پر میں نے تمہیں چلا دیا، اسی صراط مستقیم پر چلتے آؤ، مجھے بھی اسی صراط مستقیم پہ ہی پاؤ گے۔ یعنی رب تعالیٰ ملیں گے تو صراط مستقیم پر ہی ملیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وصال ہوگا تو وہ بھی صراط مستقیم پہ ہی ہوگا۔ اب کتنی اہم دعا ہے، اور ہم کس طرح پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اس پہ بھی ذرا غور کر لینا چاہیے۔ یعنی اس دنیا میں آ کر جتنی نعمتیں ہیں، تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت، ساری نعمتوں کی سردار نعمت، سب سے بڑی نعمت جو انسان کو چاہیے وہ ہے ہدایت۔ اور ہدایت کس طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ اور صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ، یہ کون سا راستہ ہے؟ اس راستے پر چلنے والے کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام چل رہے ہیں، اسی راستے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اسی راستے پر اللہ تبارک و تعالی ہی ملنے والے ہیں۔ تو اس راستے پر چلنے کا ہم سوال کرتے ہیں، لیکن کس انداز سے غافل دل کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور رٹے ہوئے جملے ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی توجہ اور دھیان سے
دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ نہیں نکلے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اے رحیم و رحمان ذات، اے قیامت کے دن کے مالک، ہمیں اس راستے پر چلا جو سیدھا راستہ ہے، ہمیں اس راستے پر استقامت نصیب فرما اور ثابت قدم رکھ جو صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اسی راستے پر ہدایت ہمیں ایسی عطا کر کہ ہمیں اس راستے پر چلتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اتنا بڑا ہم سوال کر رہے ہیں، اتنی بڑی دعا مانگ رہے ہیں، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر اور سب سے بڑی اور اہم نعمت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، لیکن کس انداز سے کرتے ہیں، کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہی نہیں کہ میری زبان پہ الفاظ کیسے آئے ہیں، میں نے کون سا سوال کیا ہے۔ اہمیت تو اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سوال مجھ سے بار بار کرو، بار بار مجھ سے ہدایت مانگو، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، یہ وہ چیز ہے جو صرف میرے پاس ہے، میرے علاوہ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تمہیں کوئی دے نہیں سکتا اور نہ کسی کے پاس ہے بھی صرف میرے پاس، اور دینے والا بھی میں ہوں۔ مجھ سے بار بار مانگو۔ تو ہم مانگتے تو ہیں، زبان پہ الفاظ تو ہوتے ہیں، لیکن کبھی دل میں اترے نہیں ہیں لفظ، کبھی ان الفاظ پہ ہم نے غور نہیں کیا، منہ زبان سے ادا کرنے والے لفظوں پہ کبھی ہم نے سوچا نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کتنی بڑی چیز کا سوال کر رہے ہیں، کتنی بڑی چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جب یہ سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، پوری عاجزی انکساری کے ساتھ، محتاج بن کر، دل کی گہرائیوں سے معانی پر غور کرتے ہوئے، مفہوم کو سمجھتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب دل سے یہ لفظ نکلے گا، دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ نکلیں گے اور شوق اور ذوق سے نکلیں گے، توجہ اور دھیان سے نکلیں گے، تو پھر ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو اس لیے نماز کے اندر ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ایک تھوڑا سا ذرا ربط بھی سمجھ لیں، آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ پہلے حکم آیا کہ تم تعوذ پڑھو۔ تعوذ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ دشمن سامنے تھا، دشمن بڑا طاقتور، دشمن ایسا جو خطرناک، جو نظر بھی نہیں آتا، دشمن ایسا جو ہماری جان اور مال کا دشمن نہیں بلکہ ایمان کا دشمن ہے، خطرناک دشمن، نظر نہ آنے والا دشمن، جسم کے اندر گھس جانے والا دشمن۔ اب اس دشمن سے بچاؤ کی تدبیر کیا تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعوذ عطا فرمایا کہ تم یہ پڑھو، میں اسے بھگا دوں گا۔ تو بندے نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بندے نے تعوذ پڑھا، شیطان بھاگ گیا۔ جب شیطان بھاگا تو انسان سوچتا ہے، جو احسان کو جاننے والا ہوتا ہے وہ انسان سوچتا ہے کہ میرے پروردگار نے کتنا مجھ پر احسان کیا، کتنا بڑا اور کتنا خطرناک دشمن تھا، اس دشمن کو مجھ سے ہٹا دیا، بھگا دیا، مجھے دشمن کے شر سے بچا لیا، مجھے دشمن کے شر سے نجات دے دی، تو کیوں نہ میں اپنے کام کو اس رب کے نام سے شروع کروں؟ تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب وہ کام شروع کرنے لگا تو وہ سوچتا ہے کہ وہ پروردگار ہے کون، اس پروردگار کی شان کیا ہے جس نے مجھے اتنے بڑے دشمن سے بچایا، اور میرے دل نے بھی چاہا کہ اس کے نام سے میں شروع کروں، میں نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، تو وہ کیسی شان والے ہیں؟ تو پھر آیا الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، وہ پروردگار، اور صرف پالنے والے ہیں نہیں، فرمایا الرحمن، وہ دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی رونقیں عطا کرنے والے وہی ہیں جس کی صفت رحمان ہے، اور قیامت کے دن اپنے مخصوص بندوں کو نوازیں گے، وہ الرحیم بھی ہیں۔ اچھا، پھر بندہ کہتا ہے کہ جب وہ الرحمن بھی ہے، جب الرحیم بھی ہے، پھر اس کے ساتھ وہ جو دن مقرر کیا گیا ہے انصاف کا، اس دن کے مالک بھی تو وہی ہے نا، تو پھر زبان پہ آتا ہے مالک یوم الدین۔ اور جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ میں نے دشمن کو بھگایا اسی کی طاقت سے، اور پھر میں نے اسی کے نام سے شروع کیا،
جب اس کی صفات اتنی ہے کہ دنیا جہاں کی ساری تعریفوں کے لائق بھی وہی ذات ہے، پوری کائنات کو اور سارے عالموں کو پالنے والی بھی وہی ذات ہے، دنیا میں مہربانی اور رحمت اور شفقت عام کرنے والی الرحمن ذات بھی وہی ہے، روز قیامت اپنے خاص بندوں کو جو انعامات سے نوازیں گے وہ رحیم بھی وہی ذات ہے، اور جو عدل کا دن آئے گا تو اس دن کا بادشاہ اور اس دن کا عادل بھی وہی ذات ہے، تو پھر کیوں نہ میں اس ذات کے آگے جھک جاؤں؟ تو بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ اب جب عبادت اسی ذات کی کر رہا ہوں جو اتنی عظیم ذات ہے، تو کیوں نہ میں اپنی ضرورتیں بھی اس سے مانگ لوں، اس کے خزانے بھی بڑے وسیع ہیں، اس سے مانگوں، وہیں سے میری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو پھر زبان پہ آتا ہے ایاک نستعین، اور پھر سوچتا ہے انسان کہ جب میں نے مانگنا اس ذات سے ہے تو پھر میں چھوٹی چیزیں کیوں مانگوں، کیوں نہ میں بڑی چیز مانگ لوں، کام کی چیز مانگ لوں۔ اور بڑی چیز کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی چیز تو وہ ہدایت ہے۔ تو پھر وہ سوال کر دیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار مجھے ہدایت عطا فرما دیجئے، صراط مستقیم کی طرف مجھے چلا دیجئے، اس راستے پر جو سیدھا آپ کی طرف آنے والا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے والا راستہ ہے، مجھے اس راستے پر چلا دیجئے۔ اب چل پڑا ہوں تو مجھے استقامت دے دیجئے اور مجھے ثابت قدم رکھیے، اور اگر ثابت قدمی مل گئی، استقامت مل گئی ہے، اے میرے پروردگار میں کمزور ہوں، آپ خود مجھے پہنچا دیجئے اپنی منزل مقصود تک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔